اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ. کیا کہنا سورہ نمبر 100 فل مارکس فل مولا امیر المؤمنین کے لیے سورہ عادیات. باقاعدہ روایات میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جو مداومت کے ساتھ یہ تسلسل کے ساتھ اس سورے سے عشق محبت تلاوت قرات کرتا رہے گا تو امام علی علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا. اور اس کا مطلب کیا ہے ہم اور آپ نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتہ معیت مع علی علیہ السلام کیا ہے, کتنی بڑی توفیق ہے. تو یہ وہ خوشخبریاں ہیں, یہ وہ بشارتیں, یہ وہ اپورچونیٹیز ہیں جو صرف اور صرف اور صرف اور صرف اس زمینی عرضی زندگی میں پاسبل ہے. پھر جو برزخی ہے وہاں نہیں ملے گا, پھر جو اخروی ہے وہاں نہیں ملے گا. سو یہ اس لیے قرآن ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ کتنی پیاری یہ زندگی ہے. یہ زندگی جتنی طولانی بابرکت ہو جائے بہترین ہے, کیونکہ میں کثرت سے سورہ عادیات پڑھوں تاکہ مجھے معیت امیر المومنین مل جائے. وہ یاد ہے نا امام کاظم علیہ السلام نے پوچھا تھا صاحب سے کہ تم چاہتے ہو طول عمر پاؤ یا تمہیں پسند ہے کہ تم اس دنیا میں باقی رہو؟ کہا ہاں. تو کہا کیوں, وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم. وجہ بتائی کہ کوئی بتائے گا؟ ایک سورے کا نام لیا تھا, حفص بھی تھا صحابیوں میں. تو امام نے جب پوچھا کیوں طول عمر چاہتے ہو تو کہا اس لیے کہ مجھے فلاں سورے سے محبت ہے اور میں وہ سورہ پڑھنا چاہتا ہوں, اس لیے مجھے دنیا میں جو ہے وہ بقا چاہیے. اتحب البقاء فی الدنیا پوچھا تھا مولا نے. کون سا سورہ تھا؟ ہاں سورہ توحید. ماشاء اللہ. خواہر عالیہ جان کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور باقاعدہ مفسرین قرآن علماء سفر کرتے ایک شہر سے دوسرے شہر صرف اور صرف اللہ الصمد کو سمجھنے کے لیے. صمد کو سمجھنے کے لیے کیا کاوشیں, کیا زحمتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم لوگ کبھی شاپنگ کے لیے جیسے یہاں سے دبئی چلے جاتے ہیں فار ایگزامپل, وہاں والے کبھی کراچی آتے ہیں, انڈیا جاتے ہیں, وہ چیزیں ہمارے ہاں مرسوم ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک آیت سمجھنے کے لیے ہمیں ٹریول کرنا چاہیے, ہمیں آؤٹ آف وے جانا چاہیے. تو یہ عشق, یہ محبت کے یا اللہ جتنی تلاوت کا زیادہ موقع ملے گا سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا, اتنی طولانی عمر ہمیں دے دے. تو we love to be here for recitation of سورہ توحید and سورہ عادیات, کیونکہ اس کی خوشخبری تو مجھے اتنی پیاری لگتی ہے. اور شب قدر میں ضرور یاد رکھیں, اور ہو سکے تو شب قدر سے پہلے اپنی کم از کم چلیں 3 نمازوں میں سورہ عادیات پڑھ لیں. ٹھیک ہے, دیکھ کر ہی پڑھ لیں, تھوڑی سی عادت ہو جائے انشاءاللہ. اچھا, سورہ عادیات ہم کر رہے ہیں جس میں یہ طاقت ہے کہ یہ ہمیں حشر و نشر, ہمارا ریزریکشن, ہماری دوستی, ہم اس زمرہ اور اس ہمراہی امیر المومنین میں رہے. نمبر 2 کا اگر رزق میں رونق چاہیے, کس کو نہیں چاہیے؟ ہم سب کو چاہیے. ہمارے علم میں رونق آ جائے, ایمان میں رونق آ جائے, اور خدا مال بھی دے تاکہ خوب اچھے کام کر سکیں. اور اگر کوئی قرض ہے اس کی ادائیگی ہو جائے من حیث لا یحتسب, تو پھر یہ سورہ ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے. اور یہ سورہ امیر المؤمنین اس لیے ہے کہ مولا کی زیارت میں ہم یوں پڑھتے ہیں السلام علیک یا من نزلت فیک سورۃ العادیات. سلام ہو اس ہستی پر جن کی شان میں سورہ عادیات نازل ہوئی ہے. تو یہ اس طرح کے ایویڈنس ملتے, although اس سورہ کے بارے میں تھوڑی سی اختلافات گفتگو ہے علماء میں کہ یہ شان نزول ہے یا کچھ اور ہے, یہ مکی ہے یا مدنی ہے. یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سورہ ہے اس لحاظ سے. کیوں؟ کیونکہ لگتا مکی ہے لیکن ہے مدنی. اس طرح سے لگتا مکی اس لیے کہ مکن سورہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کی آیتیں,
اور زیادہ جو ہے ان کا فوکس جو ہے وہ عقائد پر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ مکن لگ رہی ہے۔ اور پھر ادھر سے دیکھیں تو شان نزول جو ہے وہ ایک ایسی جنگ کے بارے میں جو بعد از ہجرہ ہوئی ہے، مدینہ میں ہوئی ہے، لیکن بالآخرہ تفسیر کوثر میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ ظاہر ہے جنگی مدنی زندگی میں ہوئی ہے تو مدنی یہ سورہ ہوگا۔ اس سورے کو ابتدائی اس کی جو 5 آیتیں ہیں نا، اس کو جنگی ترانے کا آہنگ کہتے ہیں، یعنی جیسے نیشنل سانگ ہوتا ہے، وار کے جو سانگ ہوتے ہیں، تو یہ مجاہدوں کا سورہ ہے اور قسم سے شروع ہونے والا سورہ ہے، واقعاً بے مثال سورہ ہے۔ سورہ عادیات کا نمبر کیا تھا؟ 100، یہ نا مولا امیر المؤمنین یہ سپیڈ کو بتاتا ہے، صحیح۔ اور سورہ عادیات کے 11 نمبر ہیں اور یہ شروع ہو رہا ہے قسم سے۔ اب چلتے آیات 11 ہیں تو پتہ ہے نا، اچھا اب چلتے شان نزول کی طرف۔ جو یوں آیا ہے کہ تقریباً 12,000 سوار سرزمین یابس میں جمع ہوتے اور جمع ہو کر قسم کھاتے کہ ہم نے نبی کا قتل کرنا ہے، مرڈر کرنا ہے۔ بہت کوشش کی تھی نا نبی کی زندگی کہ نبی کا مرڈر ہو جائے، مولا علی علیہ السلام کا بھی، اور پھر مدینہ پر حملہ کرے اور اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ That was the biggest ان کا ایم تھا، اور یہ خبر پہنچ گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور نبی نے کچھ اصحاب کو بھیجا، لیکن وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے، ڈر گئے کیونکہ وہ جگہ بہت کمپلیکیٹڈ تھی، صحرا، مٹی، سب کچھ، اور یابس خشک جگہ۔ تو نبی نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بھیجا، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، کتنے احسانات ہیں مولا کے ہمارے اوپر، اللہ اکبر۔ یہ توحیدی سانس، یہ تسبیحی سانسیں، یہ روزہ، یہ قرآن، یہ سجدے، واو واو، کیا مولا امیر المومنین نے ہمیں نہیں دیا اپنی ان کاوشوں اور زحمتوں اور ایثار اور قربانی کی وجہ سے۔ تو مولا تشریف لے گئے، اور کس طرح سے گئے، کیونکہ مولا کی زندگی وقف ہے، ٹھیک ہے۔ مولا دوڑتے ہوئے خوشی خوشی، کہتے ہیں نا از تو یک اشارے از من بے سر دویدن، کہتے آپ ایک اشارہ کرو میں سر کے بل دوڑتا ہوا آ جاؤں گا، ایسی ہمارے پاس بھی انشاءاللہ وہ امنگ ہو اطاعت الہی کے لیے، ہم سرعت دکھائیں، سرعت، سستی نہیں۔ قرآن کا لب و لہجہ یہی ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ پتہ ہے جب بھی اللہ نیکی کی بات کرتا ہے وہاں پر ورڈ سرعت آتا ہے، یا سابقوا الی الخیرات، مسابقہ، کمپٹیشن، جیسے ہم لوگ دنیا داری کے بارے میں ہم کمپٹیشن میں کبھی کبھی لگے ہوتے کہ واہ اس نے اتنا اچھا پہنا ہے میں بھی پہن لوں، کہاں سے لیا ہے میں بھی لے لوں، اچھا میرے پاس بھی یہ ہو، اس نے کتنا شوق، ہمارا ذوق ہے، شوق ہے، اچھا لگتا ہے۔ لیکن دین میں اس سے زیادہ ہمیں سپیڈ اپ ہونا چاہیے، تو یہ سپیڈ اس جذبے کی ترجمانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کا مین تھیم یہ ہے کہ تمہارا جو بھی ویژن اور ہدف ہوگا اس کی طرف تم سرعت سے بھاگو گے، اور اگر ہم اطاعت میں سستی دکھا رہے اس کا مطلب ہے وہ ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے، اس سے ہمیں عشق نہیں ہے۔ جس سے انسان کو عشق ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، اس کی طرف وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اور یہ دوڑ بھاگ اور شوق، ذوق، محبت، عشق اور سستی کا ہٹ جانا خود بخود ایک جذبہ آ جاتا ہے نا انسان کے اندر، ایک انرجی آ جاتی ہے جب وہ یہ اس کی پسند کی چیز اگر ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یوں بتایا گیا ہے کہ مولا جو ہے وہ دوڑتے ہوئے تشریف لے گئے، اور کہتے ایسے آپ نے لشکر کو دوڑایا اور تشریف لے گئے کہ صبح ابھی ہوئی نہیں تھی، بالکل ارلی ڈان، صبح کا وقت تھا، آپ قلب لشکر پہ پہنچ گئے، فوسطنا بھی جمع، ایک دم سے،
اور وہ دشمن جو اتنے ہزاروں تھے وہ شاک رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. اور جب انہیں ایک دم سے گھیرے میں لے لیا, اچانک پہنچے, لیکن پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی. ٹھیک ہے, یہ بہت پیارا ہے. آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ ہمارے ائمہ نا امید ہوں. بے شک سامنے والا دشمن بن کر آئے نا, پھر بھی وہ ایک امید سے پھر بھی میسج دیتے ہیں. کرب و بلا میں ہم نے کتنا دیکھا ہے. پتہ ہے ہمارے امام ہر صحابی سے کہتے تھے کہ جہاد سے پہلے نصیحت کرو, خطبہ دو, کچھ بتاؤ ان یزیدیوں کو. اتنے سارے خطبے ہیں, اتنی ساری نصیحتیں ہیں, اتنے سارے کلام ہیں, ہر صحابی بھی دے رہا, خود امام بار بار دے رہے. یعنی جو پکا آپ کے بالکل جنہوں نے سٹیپ اٹھا بھی لیا, امام نا امید نہیں. امام کہہ رہے اسٹل یا دیر از اے چانس, یا اللہ ارحم الراحمین. کہتے ہیں سحری کے وقت آپ 7 ٹائمز سجدے میں یا ارحم الراحمین کہیں, اس کی بہت فضیلت ہے. اور افطار کے وقت بھی جب ٹائم ملے 7 ٹائمز یا ارحم الراحمین, تاکہ ہم بھی امید سے زندگی گزاریں. ہم اتنی جلدی نا امید ہو جاتے ہیں, جو ابلیسی صفت ہے ہمارے اندر اس کی جھلک زیادہ نظر آتی ہے کہ ہم جلدی نا امید ہوتے ہیں, جلدی برا بلا کہتے ہیں, جلدی لوگوں کے اوپر سٹیمپ لگا کے ان کو بس ختم بھیج دیتے ہیں ہم لوگ جہنم میں فٹافٹ. اور امام بالکل نہیں بھیج رہے. امام نے نصیحت کی, مجھے اتنا پیارا لگا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلاتے رہتے تھے, یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ, آ جاؤ ہمارا, دیکھو ہم بت پرست سے تو تم بہت بہتر ہو. ہم دونوں ڈیوائن بکس کو مانتے ہیں, ہم دونوں اللہ کو خالق تو مانتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ ربوبیت میں شرک کا قائل ہے, لیکن خالق میں تو ہم دونوں ایک ہی کو مان رہے. اور جو بھی کچھ ہے, اتنا میٹھا بیان ہے ہمارے نبی کا غیر مسلم کے ساتھ. امید ہے, ہمیشہ امید. تو یہاں پر بھی امید سے مولا نے ان کو نصیحت کی, لیکن وہ اتنے خطرناک, اتنے اسٹبن کہ مولا مجبور ہوئے کہ اس میں سے کہتے اکثر لوگ اسیر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, اسیر ہوئے, غنیمت کا بہت سا مال تھا, اور اتنے خطرناک قسم کے وہ اسٹبن ضدی دشمن تھے کہ مولا کو انہیں رسی سے باندھنا پڑا. ٹھیک ہے, ان سے خطرہ بہت تھا, اور رسی سے باندھ کر انہیں لے کر آئے. تو اس لیے اس وار کو, اس جنگ کو کہتے ہیں ذات السلاسل, سلسلہ یعنی رسیوں میں بندھا. اور ہمیں پتہ ہے ہمارے ائمہ کس طرح سے باندھتے تھے, نرمی سے, صرف خوف اور اس ڈر کو بچانے کے لیے کہ سیکیورٹی کی خاطر باندھتے ہوں گے, ورنہ جب بھی دشمن کو بھی باندھتے تھے تو بہت خیال رکھتے ہوئے, جتنا ہو سکے اس کے ساتھ رفقت کرے, لیکن ہاں امنیت کو بھی دیکھنا ہے. اچھا, ادھر مدینہ میں کیا ہو رہا ہے کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح پڑھ رہے, تو نماز میں آپ نے یہ سورہ پڑھا, سورہ عادیات. یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ سارے اصحاب حیران ہوئے, یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا پڑھا, کیونکہ یہ بڑا مزے کا, جنگی اور جوش والا. کہ یہ کیا پڑھا, یہ کس کے بارے میں, یہ کہاں سے آیا, یہ کیا ہوا؟ کہا ابھی لشکر آنے والا ہے. ابھی مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے, واپس نہیں آئے تھے. نماز ختم ہوئی تو پھر وہ لشکر مدینہ واپس آیا, اور وہ کہتے اتنی لمبی لائن اسیروں کی ذات السلاسل میں وہ دیکھا لوگوں نے, تو کہا اوہ یہ کتنے بڑے بڑے چور اور قاتلوں سے, غارت گروں سے مولا نے ہمیں بچایا. والعادیات ضبحا, اس طرح سے یہ سورہ جو ہے وہ مخصوص ہو گیا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. اب چلے پڑھتے ہیں اس سورے کو. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالموغرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. انف جزاکم اللہ. اچھا, یہ 5 آیات بنتی ہے نا, 5 پڑھی ہیں. ہاں, یہ شروع کی جو 5 آیات ہے, یہ ایک بتایا ہے کہ وہ ہے جنگی ترانہ ہے, اور یہ قسم سے شروع ہو رہی ہے. قسم کہاں ہے اس میں؟ پہلی آیت میں کہاں قسم نظر آ رہا ہے؟ کہاں ہے؟
والعاديات واو کہاں ہے؟ واو بھائی واو واوے قسم ہے، ٹھیک ہے. اور بھی کچھ ہوتا ہے؟ کوئی اور الفابیٹ ہے قسم کے لیے؟ جیسے واللہ واو ہو گیا، کچھ نہیں. واو کے علاوہ کوئی اور الفابیٹ ہے؟ جیسے واللہ کے علاوہ کچھ اور لگا سکتے ہیں شروع میں؟ للہ، ٹھیک ہے. اور باللہ، بے بھی ہے. باللہ، واللہ، للہ. اور واو کے بھی بہت سے معانی ہیں جو معانی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. ایک واوے، واو کا ایک مطلب ہو گیا قسم، ٹھیک ہے نا، یہ بھی معنی ہو گیا. ایک اور واو کا مطلب ہے اور، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. اور کیا ہے اس کے علاوہ واو کا اور کوئی مطلب عربی میں؟ ہاں وہ تو ہو گیا نا، وہ اور آ گیا، اینڈ ہو گیا نا. اس کے علاوہ ہاں ایک اور، جی جو نہیں، جو نہیں. ایک ہے واو کہتے ہیں معیت کو، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ساتھ کے لیے بھی واو آتا ہے، ٹھیک ہے. سوری، واو معیت، مع. وہ ان اللہ مع الصابرین نہیں کہتے؟ ہاں، مع کی جگہ کبھی واو آ جاتا ہے. اقسمو کی جگہ کبھی واو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لا اقسم بیوم القیامہ، اقسمو یعنی واو، مع یعنی واو، اس طرح اور بھی 2-3 معنی ہیں. سو یہ واو کا جیسے حال کا بھی معنی دیتا ہے. در حال لکھے ہم فارسی میں کہتے ہیں جب کہ آئے گا، جو نہیں آئے گا لیکن اس حالت میں، یعنی اس سنیریو کو بیان کرنے کے لیے، حالات کو. اس جیسے مثلا علی کمرے میں آیا جبکہ اس حالت میں کہ وہ مثلا کچھ چیو کر رہا تھا، ان دیٹ سچویشن، تو ہم در حال ہی کہتے ہیں. تو واو حالیہ بھی ہے، واو معیت ہے، واو قسم ہے. آئی تھنک سوچوں گی تو اور بھی بہت سارے معانی ہیں واو کے. So this is the beauty of عربی لینگویج، کہ تمام زبانوں میں عربی خود ایک زبان ایز اے لینگویج معجزہ ہے، ٹھیک ہے. بہت جلد اب میں نے دیکھا ویسٹ والے زیادہ پڑھنا شروع کریں گے تو وہ اور ریسرچ کریں گے اور بتائیں گے. اور سعودی عربیہ میں میری ایک فرینڈ آج کل ریسنٹلی وہاں گئی ہوئی ہے، تو وہ اتنے مزے کے وہاں پر بہت مزہ ہے یار قرآن کا. اوئے ہوئے 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 جو کام ہو رہے ہیں نا، منہ میں پانی آ جاتا ہے. ان کا ایک یہ ہے نا فمی بالشوق، پورے ہفتے کو انہوں نے قرآن کو تقسیم کیا ہوا ہے اس طرح سے کہ ودن اے ویک قرآن ختم ہو جائے. وہ تو صرف پڑھنے کا تھا. سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. میم جو ہے نا وہ سورہ پھر مائدہ سے شروع ہوگا. سیٹرڈے ڈیز، سنڈے ڈیز، میں آپ کو سلائیڈ بنا کے دے دوں گی. اتنا پیارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا منہ جو ہے وہ شوق سے بھر جائے. اور اس سوروں کے نام سے میم، شین شعراء ہے، یا جو ہے یاسین، اس طرح سے. تو فمی بشوق یعنی یور ٹارگیٹ یا یور پلاننگ فار ہول ویک. جیسے ہم کہتے ہیں نا سیٹرڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سنڈے مولا امیر المومنین کے لیے. تو انہوں نے اس طرح ڈیوائڈ کیا ہوا ویک ڈیز کو. اور بھی اتنے پیارے کام وہ مجھے تقریباً ڈیلی بھیجتی رہتی ہے. سو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. اور قرآن جو وہاں پہ پرنٹ ہوئے ہوئے نا، عجیب و غریب قسم کے نئے. تو وہاں بہت یوتھ بھی ہے، جو بھی ٹیم ہوگی ان کی کام کر رہی ہے، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں جس کو دیکھ کے واقعاً اچھا لگتا ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ کہتی ہے کیا حیاتی القرآن، میری زندگی ہے قرآن. آپ ان کا نام ماہنور ہے، اگر آپ ان سے کچھ قرآن کا کام کریں نا تو وہ ایسے اچھل کے کہے گی کہ مجھے قرآن کی خدمت کا موقع مل گیا. آپ اشارہ تو کریں، میں یعنی قرآن، اس طرح پورے وجود کے ساتھ. اور یہی آیات تسبیح جس طرح اس نے تلاوت کی، میں کبھی سناؤں آپ کو، ان کا عشق نظر آتا ہے، محبت
یہ بہت 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 زیادہ ضروری ہے کہ ہم کچھ بھی ہمیں کہیں سے مل رہا ہو نا، اگر یہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے لے لے اس کو، عشق سے لے. اچھا واو کہ 3-4 میننگ قرآن میں آئے، مجھے پتا ہونا چاہیے، آج مجھے یہ پتا چل گیا، او واو کتنی بڑی بات ہو گئی. یعنی اس کو بہت بڑا سمجھے، ایک آیت کو سمجھنا، ایک حرف کو سمجھنا. اچھا اب چلتے ہیں ان 5 آیات کی جانب، اور یہاں ترجمہ آپ سب کے پاس ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. عادیات یعنی وہی دوڑنے والے گھوڑے زیادہ تر مناسب ہے، کچھ نے اونٹوں کو بھی کہا ہے کہ کیونکہ اس کے ثواب میں بتایا ہوا ہے کہ جتنے لوگ مشعر میں بیتوتا کر رہے ہیں، رات کو سو رہے ہیں حج کے دوران، آپ یہ سورہ پڑھیں گے آپ کو تمام حاجیوں کا ثواب بھی ملے گا. اگر عادیات سے مراد گھوڑے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں ہیں. شان نزول کو ہم ایک جگہ فکس نہیں کرتے، پھر تو قرآن سب کے لیے نہیں ہوگا، ہم کہیں گے اچھا ان کے لیے تو وہیں ختم ہو گیا. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں جس طرح سورج اور چاند ہمیشہ چل رہا ہے اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، اسی طرح قرآن کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے اور وہ ہمیں بھی اسی طرح فیاضی کر رہا ہے. والعادیات، عادیات یعنی دوڑنا، صحیح ہے، عاد سے بھاگنا. ضبحا یعنی سانس ہو جانا. اگر آپ نے موویز میں کبھی دیکھا ہو، اگر بہت سارے ہارسز ایک ساتھ دوڑ رہے ہو تو ان کی سانس کی آواز آتی ہے، ساؤنڈ سسٹم اچھا ہو تو سانس کی آواز آتی ہے. تو یہاں یقیناً مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس مرکب کی قسم نہیں، بلکہ اس راکب کی قسم جو اس پر سوار ہے، علی مرتضی علیہ السلام اور ان کے اصحاب. اور خود مرکب خدا نہ خواستہ اس پر کوئی دشمن بھی سوار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ممبر پر یا کبھی امام سوار ہیں یا کبھی یزید بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے، اس مرکب یا بیٹھنے والے کی وجہ سے ممبر کا تقدس ہے. جیسے اللہ نے ناقۃ اللہ کہا ہے، اللہ کا کیا کوئی اونٹ ہوگا؟ اللہ کو اونٹ کی کیا ضرورت ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ نے کہا ناقۃ اللہ کا ہے. اس اونٹ کو اپنے سے نسبت دی ہے کیونکہ وہ اعجاز دکھا رہا تھا، وہ اللہ کی قدرت کو دکھا رہا تھا، تو وہ اللہ کی اونٹ، ویسے دیکھو تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ ایک معنی پہنچانے کے لیے ہے. اور دوسرا ہے فالموریاتی، موریات یعنی چنگاریاں، جو آگ نکلتی ہے. اگر آپ 2 پتھروں کو آپس میں رگڑے تو وہ چنگاری نکلتی ہے نا، تو اب یہاں پر سم اسبا، گھوڑے کے جو کیا کہتے ہیں سم جو ہے پاؤں، وہ اس طرح سے پتھروں پر، زمین پر سرعت، تیزی کی وجہ سے پڑ رہے تھے تو اس سے چنگاری نکل رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ اگین سرعت، تیزی، سپیڈ اپ کے بارے میں ہے کہ وہ عشق و محبت، اطاعت الہی اور نبی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، وہ جوش و جذبہ دکھا رہا ہے. قدحہ یعنی وہی ٹھوکرے، یا یہاں پہ ٹھوکروں کہا سے ہے، پھر اپنی ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. فالمغیرات، مغیرات غارت سے ہے، غارت کرتے ہیں نا حملہ، اچانک بالکل ہی چھاپا مار دینا، تو یہ مغیرات، صبح سویرے، صبح کہتے ہیں ابھی اندھیرا تھا، ابھی صحیح روشنی نہیں آئی تھی، دشمن نہیں دیکھ سک رہا تھا، فوراً ان پر ایک دم سے چھاپا مار دیا، ان کو غافل گیر کر دیا. تو یہ غارت سے ہے اور وہ صبح زود یعنی بہت ہی جلدی صبح. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اثرنا اڑنا، ابھرنا. فَأَثَرْنَا پھر اس سے اڑے، کیا اڑا؟ غبار، نقع غبار کو کہتے. تو یہ بھی دیکھیں، جب آپ کسی کو دیکھیں بہت ایک فوکس ہو کر کسی مقصد کے لیے تیزی سے جا رہا ہے، تو وہ دوڑ رہا ہوگا، سانس لے رہا ہوگا، چنگاریاں ہو رہی ہوں گی، اور
غبار، گرد و غبار، یہ ساری اس سرعت اور عشق اور محبت کو دکھا رہا ہے. صحیح، اس کی اب اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو وسائل جو ہم کہتے ہیں ابزار، وسیلے، جو میڈیمز ہیں وہ کتنے مقدس ہو جاتے ہیں جب ہدف مقدس ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کرے ہمارے گھر کا ہر آئٹم مقدس ہو جائے، کیونکہ ہر آئٹم ہم اللہ کی خاطر یوز کر رہے ہو. ہمارے گھر کی در و دیوار، پردے، فرنیچر، بکس، پیپر، پین، سب ہمارے حق میں گواہی دے کہ ہم ایک ہدف کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہو. جو چیز ہدف کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ چیز اتنی مقدس ہو جاتی ہے کہ رب اس کے لیے قسم کھاتا ہے. فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، وَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، پھر اس جمع میں یعنی لشکر میں، وسط میں وہ گھس گئے، بالکل قلب لشکر. وسط یعنی قلب، وسط درمیانہ. وہ جو لشکر کا وسط، جہاں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، جہاں پہنچنا بہت مشکل ہے. یہ سب ٹیکنیک تھی امیر المومنین علیہ السلام کی، جس کی وجہ سے آپ اس طرح سے بہادرانہ طور پر آپ نے اپنی جان بازی پر لگائی. جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہمیشہ اپنے خطبے میں، باتوں میں یہ فرماتی تھی کہ علی نے اپنے آپ کو، تم لوگ آرام سے بیٹھے رہے، علی کی جان کتنی خطرے میں گئی. ہم نے صرف فضائل کے طور پر بہت شاید سنا ہے، لیکن اکیلے میں اگر آپ تدبر کریں، تفکر کریں تو یہ کتنی بڑی قربانی ہے. ہم اور آپ کے لیے آسان ہے یہ کہنا کہ اہل بیت کے شان میں سورہ دہر نازل ہو گیا اور ہم واہ واہ کرتے ہیں، لیکن اس کے نزول اور اس کے ریسیو اور اس کے حصول کے لیے جو عطش وہ کیا ہے، اور پھر اس کو اپنے اندر لے کر آئے. ہم اس طرح سے ڈیپلی کم تدبر کرتے ہیں. ہم فضائل کو بیان کرتے ہیں لیکن ہم الحمدللہ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور وہیں پہ چھوڑ دیتے، لیکن ان کی زحمتوں کو بھول جاتے. ابھی اس پر بھی ہم لوگ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے مولا کی، لیکن کیا بات ہے یہ بھی تو دیکھو یہ ساری زحمتیں کیوں ہوئی؟ قرآن کے لیے ہوئی نا. ٹھیک ہے نا؟ نبی میں تو یہ جب بھی یا علی عظیم پڑھی ہوتی یہی سوچتی ہوں، یا اللہ، یا شہر الذی عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اتنے اس مہینے کو اتنا بوسٹ، اتنا کر کے اس میں ایک شب قدر لا کے ہم سب کو جگا کے رکھا. اٹھو سو نہیں، رجب سے تیاری کرو، شعبان سے تیاری کرو، رمضان میں بھی روزے رکھو، کرو پاک کرو اپنے آپ کو، جوشن کبیر بڑھو. کیا کہ قرآن مل جائے. یہ سب کچھ اس قرآن کے لیے نا، یہ سارا اس کے لیے، اور یہی ہم سے دور رہ جاتا ہے عام دنوں میں. اتنی عظمت کے ساتھ اللہ نے اس قرآن کو ہمارے لیے پیش کیا ہے. اس کے اتارنے کے وقت کو سید اللیالی کہہ کر ہم سب سے کہا ہے کہ اب تم اگر اس کو چھوڑ دو گے تو کہ تمہاری اتنی بڑی بے وقوفی ہوگی. اچھا اگلی آیت، ایک آیت نمبر 6 کر لیتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان لربہ لکنود. احسنتم. یقیناً کہاں سے ترجمہ ہو رہا ہے؟ انا. انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اچھا یہاں آ کے سب مفسرین کہتے ہیں یہ کیا جمپ لگ گیا؟ ٹھیک ہے، وہ اتنا ہاٹ ٹاپک گرم اور ایک دم سے کول ایک دم سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ہی چیپٹر الگ، ٹاپک الگ، موضوع الگ. یہ کیا؟ ہم تو جا رہے تھے اس جذبے میں اور ہم بھی کہتے ہم بھی جہاد کریں اپنی زندگی میں. جہاد المرأہ حسن التباعل، ہمارا جہاد ہم اپنے ایسے عظیم سپاہیوں کی تربیت کرنا اور خود بھی ایک سپاہی بننا، یہی ہمارا جہاد ہے. ہر روز جہاد ہے، ہر روز اتنے چوائسز ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ اس طرح سے میں وقت گزاروں یا ایسے گزاروں یا ایسے گزاروں، یہ مستحب، مکروہ، واجب، کس طرح گزاروں میں خود ہی چوز کرتی ہوں. یہ جہاد ہے. تو یہ سارا جہاد
ایک دم سے ٹھس ہو گئے، ایک دم سے کہہ رہے کہ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. وائی کیوں یہ جملہ کیوں آیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا. شاید مولا علی کی مطلب شان اسٹارٹ ہے تو ادھر بھی اللہ انہی لوگوں سے خطاب کرے جنہوں نے ان کی مطلب ویلیو نہیں جانی یا ان کی مطلب جو ان کا ایک مقام تھا وہ نہیں سمجھے. اسی کانٹیکسٹ ہے. لشکر کی تعداد دیکھی ہوگی، صرف لشکر کی تعداد دیکھی مولا علی کی لشکر کی تعداد آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں زیادہ تھی نا. اچھا ہاں کرامت تھے ہی تھے لیکن نہیں پتا تھا لشکر کی تعداد دیکھی ہوئی. صحیح. لشکر کی مولا علی جیسے کرامت کو چھوڑ کے لشکر کی تعداد دیکھی میں نے سنا. اور کچھ آپ میں سے کوئی؟ آپ لوگ دور ہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے. اچھا بالکل آپ لوگ صحیح کہا. یہاں کھنود کا ایک ترجمہ ہے. تفسیر کوثر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی پڑھے گا؟ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. نہیں، کنود کا الگ سے لکھا ہوا ہے کہ اس بنجر زمین کو کہتے ہیں جہاں کچھ پیداوار نہ ہو، سست، جس کا کوئی پھل نہ نکلے، جیسے باتیں کر رہا ہے، کوئی فروٹ، کوئی عمل، کوئی اس سے کچھ نہ نکلے. سستی کو بھی کہتے ہیں کنود، بہت ہمبل اور سست. تو یہاں ہم بات کر رہے تھے کہ سرعت کے بارے میں کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. صحیح ہے. اب ایک دم سے جو ہے وہ بتایا، لیکن یہ انسان کر کیا رہا ہے؟ یہ اللہ نے شکایت کی کہ رضایت الہی کے لیے وہ سست، ٹھیک ہے، بہانے. اور وہی انسان آپ کو دنیا داری کے لیے چست، دور دور تک چلا جاتا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے. ہوتا ہے نا بہت، آپ دیکھا ہوگا لوگ تیار آ جاتے ہیں عام محفلوں میں، اگر وہاں کچھ دنیا مل رہی ہو تو امبو. لیکن دین کا آیا تو آپ جیسے خاص الخاص کو اللہ نے چنا، ٹھیک ہے نا، آپ چنے ہوئے بندے. بس that's it. ہم لوگ کتنے سست ہیں نا نماز کے لیے اٹھنے کے لیے، سست. لیکن کچھ اس وقت کچھ اور مل رہا ہو تو چست. کھنود وہی تھمبل ہم کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ خدا کو تم آگے جب ہم خیر کی بات کریں گے، تم نے اپنا ویژن ٹھیک کرنا ہے. میں اپنے بچوں کو ایسی بچپن میں ان کو بتاتی تھی، آپ یہ سرعت والا سورہ ہے تو وہ گھر کے کام اور اپنے جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہوتی تھی نا، اس کو میں سورہ عادیات پڑھتی تھی تو وہ فوراً اپنا کمرہ بھی ٹائڈی کر رہے ہیں، ہوم ورک بھی کر رہے ہیں، حرم کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری تیاری اور جذبہ اور وہ جوش والا ایک کوڈ والا تھا کہ بس یہ بٹن میں نے دبا دیا سورہ عادیات کا، اس کا مطلب ہے اٹھو، کام کرو، اٹھو، عمل کرو، اٹھو، ہر چیز اول وقت کرو. تو یہ سرعت لاتا ہے اور جذبہ لے کر آتا ہے. لیکن اس میں یہی اللہ شکایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت عجیب بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ بہت چاہتا ہے. اتنی انسان کی تعریف کی اللہ نے، اس کے اوپر تاج کرام، لقد کرمنا بنی آدم کا ہے نا، تاج کرامت اس کے سر پہ رکھا ہے. کہا وہ میرا مخلوق ہے، میں نے بنایا ہے. اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، تم لوگ اتنا پیار کر ہی نہیں سکتے ہو جتنا میں کرتا ہوں. وہ احترام جو میں دے سکتا ہوں تم میں سے کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ میں نے بنایا، تم لوگوں نے نہیں بنایا. اپنے مخلوق ہونے پر ہمارا کہ اللہ کے ہم مخلوق ہے، اس پر بھی اللہ ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر نائب ہے، خلیفہ ہے، مستخلفین فی الارض کہا تھا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا، اور آئی تھنک سورہ حدید میں بھی ہے مستخلفین فی الارض. تو اسی کو اللہ کہے کہ یہ سست ہے، یہ بہت بڑی بات ہے نا، ایک دم سے اس کو گرا دے جس کو اتنا اونچا اٹھایا ہے. جیسے حضرت نوح اپنے بیٹے کو چھوڑ دے، کتنا مشکل ہے نا بیٹے کو چھوڑنا.
باپ یا ماں اپنی اولاد کو عاق کر دے، کتنا مشکل ہوتا ہے عاق کرنا. تو یہاں آپ کو کبھی اس طرح کا لگتا ہے کہ ایک دم سے اللہ نے کہہ دیا ان الانسان لربہ، رب کہا ہے. کیوں؟ للہ لکنود نہیں کہا. کبھی رب کہتا ہے کبھی اللہ کہتا ہے نا، اس میں بھی فرق بتایا ہے، پتہ ہے نا. ہاں، کیونکہ وہ جو ہماری تربیت کر رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے، مینج کر رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اس میں وہ بہت ہی زیادہ ناشکرا ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے. یعنی ہم خود گواہ ہیں. ہم سب کہتے ہیں ہاں we are سست when it comes to دین، ہے نا، ہم سست ہیں. ہم کہتے ہیں وہ جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا، موسیٰ جب وہ بنی اسرائیل سے نجات پا کر آئیں تو ایک شہر کی جانب جانا تھا، اس شہر میں بہت ظلم ہو رہا تھا، تو کہا لوگ اچھے ہیں لیکن یہاں کچھ ظالموں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو ہم آرام سے اس شہر میں رہ لیں گے. تو کیا کہا تھا موسیٰ you go with your Lord then we will come. ہم بھی اپنے امام کو ایسے کریں یا امام زمانہ آپ آ جائیں نا، آ جائیں گے تو پیسفل ہوگا، ہر چیز سستی ہو جائے گی اور پرسکون زندگی ہو جائے گی. ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، یا امام زمانہ آئیں یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، ہم بھی کرتے ہیں. یا امام زمانہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کر لیں. ہم اپنا پارٹ ادا نہیں کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، باتیں تو کرتے ہیں لیکن جس طرح ہمیں ادا کرنا چاہیے ہم کوشش نہیں کر رہے. سست ہے دین میں، ہم سب کے سب جتنا بھی چست ہو سکتے ہیں سست ہیں، اور اس پر ہم خود گواہی دیتے ہیں. ہم خود گواہ ہیں، شہید ہیں، شاہد یعنی گواہ، شہید یعنی بہت زیادہ فعیل کے وزن پر. اس پہ بہت ہی تاکید ہے. جب شہید آتا ہے، آئی تھنک شہید کو شہید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے یقین کی منزل تک پہنچا ہے کہ اس کا پورا وجود گواہی دے رہا ہے لا الہ الا اللہ، اس نے سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا. ٹھیک ہے، وہ گواہی کی وجہ سے بھی شہادت کو شہید اس سے لیا جاتا ہے. تشہد، اشہدو، نماز میں بھی جو پڑھتے ہیں یہ سارا گواہی گواہی گواہی. سو ہم خود گواہ ہیں، اس میں زیادہ تاکید ہے کہ ہم خود گواہ ہیں. افسوس کے ساتھ کہ ہمارے اندر وہ جوش نہیں آ رہا، اور آپ کی لذت کے لیے یہ کم نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں اتنی بڑی اٹریکشن ہے حشر و نشر مع امیر المؤمنین علیہ السلام. مولا کے ساتھ محشور ہونے کے لیے ہمیں کار خیر میں سرعت لانی ہوگی. مولا کی طرح جہاں کوئی اچھی اپورچونٹی ملے اس کو جسٹ گریب کرنا ہوگا. کہتے ہیں کوئی آپ کے پاس کچھ مانگنے آئے، ٹائم مانگنے آئے، کوئی سکل مانگنے آئے، مال مانگنے آئے، علم مانگنے آئے، کچھ بھی مانگنے آئے، کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھلا ہوتا ہے اور کہتے ہیں وہ بس بند ہونے والا ہوتا ہے. اور شیطان کو پتہ ہے یہ بند ہونے والا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں سوچ کے بتاؤں گا کہ میں کل آئے میں بتاتی ہوں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، آپ بعد میں آئیں. یہ کرتے کرتے وہ پھر کلوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہتے وہ دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے، آپ کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہوتی ہے، کوئی آتا ہے تو فوراً، اس لیے کہا نا کار خیر میں سرعت. عجل خور الشیطون ہے، وہ عام کاموں میں ہے کہ عجل نہ کرو، وہ ہم کہتے ہیں شیطانی کام ہے جو آپ جلد بازی کرتے ہو. لیکن کار خیر میں تو ہمیشہ کہا ہے جلدی. جیسے آپ آئی تھنک دعائے کمیل میں بھی کہتے ہیں نا کہ اقربہم منزلۃ منک واخصہم زلفۃ لدیک. خدایا مجھے بہترین میں بنایا، ہر چیز میں لے لوں. یہاں لالچ بھی اچھی چیز ہے، یہاں سرعت بھی اچھی چیز ہے. باقی چیزوں میں لالچ نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو دے دیں، آپ کر لو آپ کر لو آپ کر لو، سب کو دے دیں. لیکن کار خیر ہو میں خود کروں گی. سب سے مشکل کام ہے، اچھا میں کروں گی، ادھر آؤ آپ آسان والا لے لو، میں سب سے مشکل والا کروں گی. افضل الاعمال احمسها، جو جتنا مشکل ہوتا ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. تو ہمارے پروفٹ کو جب بھی چوائس ملتی تھی دو کاموں میں، آپ مشکل والا خود لیتے تھے، آسان والا دوسروں کو دے دیتے تھے. دیکھیں یہ ویژن اور علوی سوچ. شب قدر میں ہم دعا کریں بارے الہ ہم صرف لسانی تلاوت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، ہماری زبان صرف قاری سورہ عادیات نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ وہ جذبہ ہم توسل کریں گے مولا سے، اور آئے گا یقیناً آئے گا. قرآن معجزہ ہے، قرآن زندہ ہے، سورہ عادیات زندہ ہے. مولا کی خوشبو اس سورے سے ابھی بھی ہمارے پاس آ رہی ہے. مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں
اور یہ سورہ ہمیں بالکل بدل سکتا ہے، سستی سے ہمیں نکال سکتا ہے. اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ اس کی ہم تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات. خانم فوزیہ آپ کریں، میں مائک دے دوں. اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنے 114 کی جانب. اس کی تار تھوڑا نکال دیں. جی جی 70. Surah number 15. Surah number 25. فرقان. Surah number 45. جا 55. سب حق کرے. اچھا 65. وہ والی story ہوگی. ہاں ہو تو وہ تھوڑی سی زیادہ ریوائز کرتے. 61. 62. جمعہ. 63. 64. 65. 66. 67. 68 کا تھوڑا سا پیچھے جائیں. یہ والا آپ نے ملٹیپلیکیشن آ رہی ہے. نہیں نہیں ایک اور آگے یہ بھی اور طریقے جسٹ کیونکہ وہ ایک اسٹوری سے کنیکٹڈ تھا. 67, 68, 69, 70. اگر ویسے ہی انڈیویجولی 68 کو یاد کرنا چاہیں تو یہ بھی ایک اسٹوری ہے کہ ایک لڑکا تھا, اس کا میتھس ایگزام تھا, اس کی ٹائمس ٹیبلس ملٹیپلیکیشن ٹیبلس کا ایگزام تھا اور اس کو 6 times 8 یاد ہی نہیں ہوتا تھا. بہت کوشش کرتا تھا. پھر اس کی ماما نے اس کے پین کے اوپر سورہ قلم پڑھ کے پھونکا کہ انشاءاللہ تمہارے ایگزام میں یہ آئے گا 6 times 8, تو تم اس قلم سے جب آنسر کرو گے تو تمہارا صحیح آنسر آئے گا. تو یہ اس طریقے سے 6 times 8, 6 multiplied by 8, 68 سورہ قلم. نیکسٹ سورہ الحاقہ کو بھی الگ سے یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ حاقہ جو ہے وہ حق ورڈ سے ہے. قیامت کا نام ہے ہم جی تو اس کو جو ہے حق از ٹروتھ, ریئلٹی, حقیقت, اور مرر جو ہے آئینہ حقیقت دکھاتا ہے. تو 6 کا ریفلیکشن جو ہے وہ 9 کی طرح نظر آ رہا ہے مرر میں. کتنا اچھا ہے, بہت اچھا ہے تو ماشاء 6 اور 9 کو آپ مرر اور ہاں. حقیقت آپ کا سورہ نمبر 68. ٹھیک ہے. نیکسٹ معارج کو بھی الگ سے یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم نے 7 کیا تھا 7 اپ. ٹھیک ہے, ایک جگہ میں کروا رہی تھی کہ سورہ 7 انہوں نے سورہ 7 اپ, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آراف یعنی بلندی اور اپ اور 7. پھر سورہ نمبر 17 بھی بلندی کی طرف ایک کچھ بھی ہے. اسراء والمعراج, سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل, 7 آسمان کی طرف اوپر جانا بن گیا, وہ ایرو بن رہا تھا. اب 70 بھی جو ہے سورہ معارج از پلورل آف معراج یعنی بلندی, عروج. تو 7, 17, 70 آر آل کنیکٹڈ ٹو گوئنگ اپ. ٹھیک ہے. اچھا 68 70 69 آپ کا اچھا. سورہ نمبر 71 ہے سورہ نوح. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سوچتے تو ان کی کشتی نوح, سفینہ نوح خیال آتا ہے. اور اس میں حضرت نوح نے انسانوں کے ساتھ جو مومن تھے ان کے علاوہ اور بھی جاندار چیزیں
जिराफ का जो नेक और फेस का शेप है उसमें आप 7 और 1 का तस्वर करें. ऊपर नजर आ रहा है आप लोगों को? ये सबसे टॉलेस्ट एनिमल्स मिस्टर मिसेस जिराफ थे, वो नजर रख रहे थे सबको. और इनका नेक और हेड जो है वो 7 और 1 है. तो ये आप अपने माइंड में इसकी फोटोग्राफ बनाएं. ठीक है. 71 सूर्य नूर. अच्छा 72 72 जब हम सुनते हैं तो हम क्या क्या चीज़ हमारे जहन में आता है? 72 शहदाए करबला. और खानम की तारीख सही है कि एक जिन आया था नुसरत के लिए. तो जिन सिंगुलर है. एक जिन था जिन के करबला हुआ देवर 72 शहदा. तो 70 को 72 का नंबर और जिन. ठीक है. अच्छा इससे पहले 71 क्या था? जिराफ. मिस्टर मिसेस जिराफ यहाँ बैठे हैं, उनका फेस 71 और 72 70. अच्छा आगे की कर लें. 5 जी जी. सूरह नंबर 73 से 77 जो है एक स्टोरी है जिनको कनेक्ट कर रही है. ठीक है. 73 मुज़म्मिल मुदस्सिर क़यामा क़ियामा ना क़यामा स्पेलिंग मिस्टेक है. इंसान एंड मुरसलात. अच्छा 2 भाई थे. एक का नाम था मुज़म्मिल और दूसरे का था मुदस्सिर. उनके पेरेंट्स ने उनके निकनेम रखे थे, प्यार से उनको मुज़ी एंड मूडी कहते थे. ठीक है. इसको ज़रा सा रिपीट करें ताकि आपको ऑर्डर याद हो जाए कि पहले कौन था फिर कौन था. मुज़ी एंड मूडी. मुज़ी एंड मूडी. पहले मुज़म्मिल फिर मुदस्सिर. मुज़म्मिल बड़ा था और मुदस्सिर छोटा था. जी नेक्स्ट. अच्छा मुज़म्मिल वॉज द ओल्डर ब्रदर. वो बहुत ज़िम्मेदार था. उसको जो भी पॉकेट मनी वगैरह मिलती थी वो अपने एक मनी बॉक्स में डालता था. उस मनी बॉक्स का एक सीक्रेट कोड था जो उसने क्या रखा था 73. ठीक है. 73 भी अगर आपको मज़ीद याद रखना उसकी बर्थडे 7 मार्च को होती थी, इसलिए उसने 73 चूज़ किया था. 7 ऑफ द 3rd मंथ. ठीक है. उसने 73 कोड रखा था अपने मनी बॉक्स का. वो अपने सारे पैसे उसने संभाल के रखा था. जो छोटा भाई था मुदस्सिर, उसको क्या कहते थे? मूडी कहते थे ना. वो बहुत नॉटी था और वो नमाज भी नहीं पढ़ता था. और पता है क्या करता था? बहुत मोटी काम करता था. उसने देख लिया था कि उसके भाई का सीक्रेट कोड क्या है. जब उसका बड़ा भाई घर पे नहीं होता था वो उसका मनी बॉक्स खोल के 73 डाल के उसके पैसे निकाल लेता था. इसमें इतनी बुरी बात है. तो ये मुदस्सिर के काम थे. जो छोटा भाई था मूडी. अच्छा नेक्स्ट प्लीज. एक दिन जब मुदस्सिर छोटा भाई मदरसे गया तो वहाँ भी उसकी टीचर उस दिन क़यामत की अज़ाब के बारे में बता रही थी. क़यामत का टॉपिक था उनको. अब वो बता रही थी कि जो लोग इस दुनिया में बुरे काम करते हैं, मतलब नमाज नहीं पढ़ते हैं, चोरी करते हैं, उनके साथ क्या होगा क़यामत के दिन, कितना अज़ाब मिलेगा. तो मुदस्सिर ने ये सुना और वो डर गया. फिर सूरह नंबर 75 क़यामा. क़यामा के बारे में 75 टीचर ने उनको बताया था. और उसने उसी वक्त तय कर लिया उसी टाइम पे कि आई विल बिकम अ गुड इंसान. 76 इंसान. और 76 सूरह दहर ये भी नाम है और भी नाम है. तो एट दैट टाइम दहर he decided to become a good इंसान. और उसने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और क्या करने लगा. नेक्स्ट वाले पे है. वो नमाज भी पढ़ने लगा. अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ नमाज़ें पढ़ने लगा. इतनी नमाज़ें पढ़ने लगा कि उसका नाम मूडी से चेंज होके मिस्टर सलात पड़ गया. सूरह 77 मुरसलात. मुरसलात का आप यूँ निकाल लें तो मिस्टर सलात बन जाता है. मुरसलात. ठीक है. मिस्टर सलात. एंड 7 ये 2 भाई हैं. ये रुकू की हालत में, रुकू की हालत में ये 7 का शेप बना रही है इनकी बॉडी. तो 77 मिस्टर सलात इन रुकू. ये वाला पिक्चर आप अपने माइंड में फ्रीज कर लें. ठीक है. अच्छा तो 73, 74, 75, 76, 77 ये स्टोरी है 2 भाइयों की. बड़े भाई का नाम क्या था? सूरह नंबर
73. اس کے منی باکس کا کوڈ کیا تھا؟ 73. چھوٹا بھائی کا نام؟ سورہ نمبر 74. پھر وہ مدرسے گیا، وہاں پہ ٹیچر نے سورہ نمبر 75. اور اس نے کیا طے کیا، کیا پرومس کیا؟ انسان، سورہ انسان، سورہ نمبر 76. سورہ انسان کا ایک اور نام دہر. اسی ٹائم پہ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اچھا انسان بنوں گا. 76. اور پھر وہ کیا کرنے لگا؟ نماز اس کا نیو نک نیم کیا بن گیا؟ اور دونوں بھائی جب پڑھتے تھے تو کیا نمبر؟ سورہ نمبر 70 ریویژن 68 69 71 72 جن 73 74 75 78 78 تو لکھیے 76 77 ماشاء اللہ. نہیں ایک اور کوشچن، سورہ روم کا کون سا نمبر تھا؟ 30. اور سورہ عادیات 100. فل مارکس فار محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. احسنتم، بارک اللہ، بہت بہت شکریہ. ہم ویسے ہی کہتے ہیں رات مزمل کی طرح گزاریں جس طرح ہمارے نبی نے رات گزاری، اور دن مدثر کی طرح. اور پہلے رات آتی ہے، جیسے شب جمعہ پہلے آتا ہے، پھر جمعہ آتا ہے نا، تو وہ ترتیب آپ کی بھی بہت خوبصورت ماشاءاللہ آئیڈیا. اور قرآنی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری راتیں انشاءاللہ مزملی بنے، کیونکہ سورہ مزمل میں وہی نماز شب اور تلاوت قرآن رات کے وقت کرنے کا حکم آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، رات کو جاگنے کا حکم آیا ہوا ہے. تو رات مزمل، دن مدثر. مدثر وہی دوبارہ سرعت، محنت، جہاد، نفس کے خلاف لڑنا، وہ جہادی دن جو اگر گزرتا ہے تو مدثر ہی گزرتا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ اپنے قرآنی ہاتھوں کو اٹھائیں، اور جن ہاتھوں سے آپ ماشاءاللہ قرآن کو اٹھاتے ہیں، قرآن کو لکھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، بار الہ پروردگارہ ان بابرکت اور بامقصد اور قرآنی ہاتھوں کا واسطہ جو حاجت، جو دعا مومنات قرآن کی عاشقات فرما رہی ہیں، ان حاجات کو اپنی بارگاہ میں جلد از جلد قبول فرما. یا رب یا رب یا رب. امام عصر، امام حی، امام حاضر، امام مہربان، ہماری ساری حیات، زندگی، سانسیں اور دین سب کے سب امام کی برکت سے بار الہ پروردگارہ امام کی تلاوت، امام کے تدبر، امام کی عبادتوں کا واسطہ ہماری اس حقیر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یا رب اس عظیم عبادت کا نور اہل قبور تک پہنچا. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارا نام خاص الخاص الخاص صائمین میں لکھ دے. پروردگارہ ہمیں شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا رب یا رب امام عصر، امام زمانہ کے قلب اقدس کو ہم سے راضی رکھ. امام کو اذن ظہور عنایت فرما، اور ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. قبولیت دعا کے لیے صلوات.